السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ میڈیا فوکس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اگر اچھا لگے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، یہی میری کامیابی ہے۔ جیسے جیسے دن جو سیز فائر ہوئی ہے ایران اور امریکہ میں، اسرائیل بھی اس میں شامل ہے، اس کا ختم ہونے کے دن قریب آ رہے ہیں، تو سفارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ تیزی سے جاری ہیں۔ پاکستان نے پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل نے اپنے اپنے جو ہے دورے شروع کر دیے ہیں مختلف ممالک کے۔ ادھر ٹرمپ صاحب بھی جو ہے ان کو بھی اپنے پارٹی کے لوگ اور دوسرے لوگوں نے گھیرے میں لے رکھا ہے، کبھی ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، کبھی دوسری کرتے ہیں کہ آخر یہ سیز فائر کے بعد کیا ہوگا۔ تو رات ایک انہوں نے دھماکے دار پریس کانفرنس کی ہے ٹرمپ صاحب نے، اور اس میں یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بہت ہی نزدیک پہنچ گئے ہیں ایگریمنٹ کے لیے، معاہدے کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اسلام آباد جانا پڑے سائننگ سیریمنی کے لیے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور کئی نمائندوں نے ان سے مختلف اینگل سے سوال بھی کیے، اور آخرکار جس طرح اس کی نیچر ہے، عادت ہے، اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کی کہ یہ دونوں کمپیٹنٹ ہیں، انہوں نے بالکل سفارتکاری کو بہت اچھے نمونے سے کیا، اور ہمارے لیے اسلام آباد کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے فی الحال، تو ہم اسلام آباد ہی جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ سائننگ سیریمنی میں جاؤں۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے، ملکوں کے لیے، کہ پاکستان کو اتنا اعزاز مل رہا ہے کہ وہ تقریباً تیسری جنگ عظیم کو روکنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان کی سفارتی کوششیں ناکام ہو جاتی تو لاکھوں انسان مارے جاتے، شہید ہو جاتے، اور کئی اربوں ڈالر کی تباہی ہوتی۔ جیسے ایران کو دھمکی دیتا تھا امریکہ کہ میں آپ کو پتھر کے دور میں لے جاؤں گا، کہ خدا نخواستہ معیشت ایسی تباہ ہو جاتی کہ کئی غریب ممالک کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن اللہ کی مہربانی سے اور پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بہت کچھ بدل گیا ہے۔ ابھی بھی جھٹکا تو ہے، احتیاطی دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا پاکستان نے یا کسی ملکوں نے۔ ایران بھی کئی طرف سے بھی لچک دکھائی جا رہی ہے، امریکہ کی طرف سے بھی کچھ اچھی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب کی باتوں پہ اعتماد نہیں کسی کو۔ پل میں تولا پل میں ماشا ہے، کبھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں، میں نے یہ بھی کر دیا، میں نے یہ بھی کر دیا۔ رات انہوں نے کہا کہ یہ میں 10ویں جنگ جو ہے بند کروا رہا ہوں، یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگلا نوبل انعام میرے لیے ہونا چاہیے امن کا۔ تو یہ تو وقت بتائے گا یا تاریخ بتائے گی کہ نوبل انعام جو ہے پیس کا کس کو مل رہا ہے، لیکن بہرحال پاکستان نے جس طرح سے دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے، جس طرح اپنی سفارتکاری کے ذریعے پورے خطے میں، پورے ریجن میں، پوری دنیا میں ایک اپنا نام پیدا کیا ہے، یہ تاریخ میں کم ہی ملکوں کو نصیب ہوئی۔ میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں، کچھ ہمارے تجزیہ نگار اس بات پہ بھی زور دے رہے ہیں، اور میری بھی یہ رائے ہے کہ پاکستان بیرونی ممالک میں تو اپنا امیج بنا لیا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، سفارتی لحاظ سے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سپر پاور ہوں، گریٹ پاور ہوں، چاہے ریجن کے ممالک ہوں، پڑوسی ممالک ہوں سوائے افغانستان اور انڈیا کے، اسرائیل کے، باقی تقریباً ہر جگہ پاکستان کی جے کار ہے الحمدللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں وہ ایفرٹس کر رہا ہے، وہ ایفرٹس پاکستان اگر اپنے ملک کے اندر بھی کرے، جب یہ کرائسس ختم ہو تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، میری مراد پی ٹی آئی سے ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے مذاکرات کرے، ان کے ساتھ کچھ لو کچھ دو کے تحت کام کرے، کہ ان کو جو جمہوری ملکوں میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس حد تک اختلافات نہ جائیں کہ ایک دوسرے کی صورت بھی آدمی نہ دیکھے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کی انٹرنل پالیسی اگر ویک ہوگی تو پھر بیرونی پالیسی، ایکسٹرنل پالیسی جو ہے اس میں بھی فرق پڑتا ہے، اور یہ پھر دشمنوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ پاکستان کے اپنے ملک میں تو ڈسٹربنس سے باہر کیا کرے گا۔ لیکن میری یہ گزارش ہے کہ حکومت کو، کیونکہ یہ پاور میں ہیں، شہباز شریف صاحب یا اور ان کے الائز جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور پارٹیاں بھی شامل ہیں، وہ پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھائیں
ان کو اس قومی دھارے میں شامل کریں، ان کو کہیں کہ ہمارے ملک کی عزت ہے تو ہم سب کی عزت ہے۔ اس عزت کو قائم رکھنے کے لیے کچھ ان کو جمہوری اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اور وہ لچک دونوں طرف سے ہوگی۔ یہ نہیں کہ صرف حکومت اس پہ کام کرے اور وہ جو دوسری پارٹی ہے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس پہ خاموش رہیں یا اس کو نگیٹو جواب دیں، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ تو بہرحال پاکستان اپنے کارڈ اچھے نمونے کھیل رہا ہے، اپنے دوستوں کو بھی منا رہا ہے، اور جو دوسرے ممالک ہیں جن کا امپریشن پاکستان کے لیے اچھا نہیں تھا، وہ بھی اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی سفارتکاری بڑی شاندار ہے، بڑی نیوٹرل ہے، اور وہ ہر ایک کے ساتھ بیلنس کے نمونے سے بات کر رہا ہے، مل رہا ہے۔ اور جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل کا ایران میں استقبال ہوا ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف کا سعودی میں، قطر میں، ترکیہ میں جو استقبال ہوا ہے، وہ بھی قابل تحسین ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جنگ کو رکنے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، معاہدہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اور ہو سکتا ہے ٹرمپ کے پاکستان آنے کے امکانات بھی بہت ہی بڑھ جائیں گے۔